السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سنیں گے بجنگ آمد کا پارٹ 7۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور لائک اور کمنٹ بھی کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ حریم اب صرف اپنے گھر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ تعلیم کا سلسلہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ خودکشی کی ناکام کوشش کو اب تقریباً 3 ہفتے گزر چکے تھے، مگر کسی وقت اب بھی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، سر بری طرح چکرانے لگتا تھا۔ یہ والدہ کی حوصلہ افزائی اور ان کی دی ہوئی ہمت ہی تھی جس نے حریم میں پھر سے نہ صرف جینے کی امنگ پیدا کی تھی بلکہ اپنی زندگی برباد کرنے والے کے خلاف لڑنے کا حوصلہ بھی دیا تھا۔ والدہ کے بعد عمر وہ دوسرا شخص تھا جس کی ہمت افزائی نے حریم کو سنبھلنے میں مدد دی تھی۔ وہ 2-4 دن بعد ان کے گھر کا چکر لگا لیتا تھا، لیکن آتا اسی وقت تھا جب اسے یقین ہوتا تھا کہ حریم کی امی بھی گھر پر ہوں گی، اور ایک مرتبہ تو امی گھر پر نہیں تھی، وہ دروازے سے ہی واپس چلا گیا تھا۔ اس کی شخصیت میں عجیب سی سنجیدگی اور ایک بامعنی خاموشی تھی جو اس سے ملنے والے ہر شخص کو متاثر کرتی تھی۔ شاید حریم بھی ان متاثر ہونے والوں میں شامل تھی۔ عمر کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ حریم اور آنٹی عروبہ نے کمال ہمت کا ثبوت دیتے ہوئے FIR درج کرائی ہے اور اس مفرور بدماش عادی کے خلاف قانونی لڑائی لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمر نے اس فیصلے کو بہت سراہا تھا اور ہر ممکن اپنے تعاون کا یقین دلایا تھا۔ عمر کے والد احسان سرمدی ایک معروف صحافی تھے، ماضی میں کرائم رپورٹر بھی رہ چکے تھے۔ عمر نے ان سے بھی بات کی تھی اور انہوں نے بھی اپنی سی کوشش کرنے کا یقین دلایا تھا۔ اس روز حریم کی امی کو بخار تھا، وہ دوا کھا کر سوئی ہوئی تھی۔ اسی دوران میں کال بیل ہوئی۔ حریم کے دل سے آواز آئی کہ یہ عمر ہوگا۔ وہ دروازے پہ پہنچی، واقعی یہ عمر ہی تھا۔ آنٹی گھر پر ہیں؟ اس نے حسب معمول پوچھا۔ حریم نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ اندر آ گیا۔ اس کو راستہ دینے کے لیے حریم پیچھے ہٹی تو اتفاقاً پیچھے ایک خالی پلیٹ پڑی تھی جس میں تھوڑی دیر پہلے بلی کو دودھ ڈالا گیا تھا۔ حریم کا پاؤں پلیٹ پر پڑ کر پھسلا اور وہ پہلو کے بل چھوٹے بھائی باریال کی موٹر سائیکل پر گری۔ اس کی ایک کلائی اور کوہنی پر چوٹ آئی اور خون بہنے لگا۔ چوٹ زیادہ سنگین نہیں تھی، مگر عمر جیسے تڑپ اٹھا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ بڑھائے اور حریم کی چھلی ہوئی کوہنی کو دیکھا۔ خون بند کرنے کے لیے اس نے اپنا رومال کوہنی پر باندھ دیا اور اسے کمرے میں لے آیا۔ پائیوڈین اور کاٹن وغیرہ ہے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ ہاں، الماری میں ہے، کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں خود ہی لگا لیتی ہوں۔ کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ اچھا خاصا خون نکل رہا ہے، آپ یہاں سے دبا کر رکھیں، میں دوا لے کر آتا ہوں۔ حریم نے دیکھا عمر کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ اس کی یہ کیفیت بناوٹی نہیں تھی، وہ جیسے اندر سے تڑپا تھا۔ حریم ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ عمر نے بڑی توجہ اور فکر مندی سے حریم کی کوہنی اور کلائی پر بینڈیج کی۔ وہ کلائی کی پٹی کو آخری گرا دے رہا تھا جب فون کی بیل ہوئی۔ یہ حریم کی امی کا فون تھا۔ وہ سوئی ہوئی تھی۔ حریم انہیں جگانا نہیں چاہتی تھی۔ نامعلوم نمبر تھا، پھر بھی اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، کون؟ اس نے پوچھا۔ عروبہ بی بی بول رہی ہیں؟ دوسری طرف سے بھاری مردانہ آواز آئی۔ جی نہیں، ان کی بیٹی بات کر رہی ہوں۔ اچھا حریم سرور، بھائی آپ سے غائبانہ تعارف تو پہلے ہی تھا، چلو آج بات بھی ہو گئی۔ آپ کون؟ حریم نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ میں ایڈوکیٹ انور شاہ بات کر رہا ہوں۔ عدیل احمد کے محترم والد ایڈوکیٹ ریاض صاحب نے قانونی مشاورت کا جو ادارہ قائم کر رکھا ہے، میں اس میں ملازمت کرتا ہوں۔ آپ کے والد مرحوم سے بھی تھوڑی سی جان پہچان تھی۔ بیٹا جی، خالص انسانی ہمدردی کی بنیاد پر میں آپ کی والدہ صاحبہ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ کیسا مشورہ؟ حریم نے تیوریاں چڑھا کر پوچھا۔ ان سے کہیں کہ وہ اس کیس کی پیروی نہ کرے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ پیروی کر کے آپ لوگوں کو پریشانی اور جگ ہنسائی کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے آپ کی فائل پڑھی ہے، یہ بڑا کمزور کیس ہے اور یہ بات آپ کو آپ کا وکیل بالکل نہیں بتائے گا، کیونکہ اس نے آپ سے بیکار میں 2.5-3 لاکھ روپے کھینچنے ہیں۔ آپ اپنے قیمتی مشورے اپنے پاس رکھیے اور پلیز اس نمبر پر دوبارہ فون نہ کیجیے گا، حریم خشک لہجے میں بولی۔ اس سے پہلے کہ حریم فون بند کر دیتی، دوسری طرف سے بات کرنے والا تیزی سے بولا۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، آپ کو میری بات بری لگی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے ہاں آپ کا ٹائم خراب کیا۔
ویسے بھی ٹائم آپ دونوں ماں بیٹی کے پاس کافی کم ہوتا ہے، ملنے جلنے والے آتے رہتے ہیں۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے بولنے والے کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حریم بھی مشکل خود پر ضبط کر کے بولی۔ آپ کن ملنے جلنے والوں کی بات کر رہے ہیں؟ ویسے تو کئی ہیں، مگر ایک سونا منڈا تو کافی آمد و رفت رکھے ہوئے ہے۔ کیا بھلا سا نام ہے اس کا؟ ہاں، عمر ولد احسان۔ ایک لمبا چوڑا آرٹیکل بھی چھپوایا ہے اس نے تم ماں بیٹی کے حق میں، بلکہ ماں بھی کیا، صرف تمہارے لیے ہی چھپوایا ہوگا۔ خیر ہمیں کیا، یہ ساری اندر کی باتیں کیس میں خود ہی ڈسکس ہو جانی ہیں۔ تم دھمکی دے رہے ہو ہمیں؟ کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں؟ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ یہ تو شروعات ہے بیٹا جی، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ یو شٹ اپ، حریم نے دھاڑ کر کہا اور فون بند کر کے صوفے پر پھینک دیا۔ اس کا سارا بدن خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ کیا ہوا حریم؟ کون تھا یہ؟ عمر نے پریشان ہو کر پوچھا۔ حریم سسکنے لگی۔ حریم کی بلند آواز سن کر اس کی ماما بھی جاگ گئی تھی۔ وہ بکھلائی ہوئی سی حریم اور عمر کی طرف آ رہی تھی۔ یہ کس سے بول رہی تھی حریم؟ انہوں نے پاس آ کر پوچھا۔ جواب دینے کی بجائے حریم نے ماں کے کندھے سے سر لگایا اور آنسو بہانے لگی۔ پھر ہچکیوں کے درمیان اس نے ایڈوکیٹ جہاز احمد کے کارندے سے ہونے والی گفتگو خلاصہ بتایا۔ عروبہ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ کیسا کھیل تھا یہ، کیسا بھنور تھا! یوں لگتا تھا کہ ان پر ہر وقت نظر رکھی جا رہی تھی۔ عروبہ سر تھام کر رہ گئی۔ عمر کے چہرے پر طیش کے آثار تھے۔ عروبہ نے حریم کو کندھوں سے تھام کر صوفے پر بٹھایا اور خود بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ عمر نے جگ سے 2 گلاسوں میں پانی انڈیلا اور انہیں تھمایا، پھر خود بھی دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، یہ معاملات اسی طرح کے ہوتے ہیں، ایسی گیدڑ بھپکیاں چلتی ہی رہتی ہیں۔ اس نے حریم کے من موہنے چہرے پر نظر ڈالی جو اب بھی آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ بولا، ان فرون صفت لوگوں کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھانے کی ہمت کر بھی لیتا ہے تو یہ لوگ اپنے دفاع کے لیے ہر اوچھا کنڈا استعمال کرتے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو عمر، FIR درج ہونے کے بعد سے یہ جلے پاؤں کی بلی بنے ہوئے ہیں۔ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے خلاف گھیرا تنگ ہوگا۔ زویا کے والدین سے بھی ملاقات ہوئی ہے، ان کو بھی دھونس اور لالچ سے پیروی سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ حریم اٹھ کر اندر جا چکی تھی۔ عمر نے بڑے اعتماد سے کہا، اس شخص نے میرے حوالے سے جو دھمکی آپ کو دی ہے اس کی بالکل فکر نہ کریں۔ یہ لوگ بس ہوا میں تلوار چلا رہے ہیں، اس سے انشاءاللہ ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ ویسے میں نے اپنے طور پر بھی اپنے ایک صحافی دوست کو ایک ٹاسک دیا ہوا ہے، وہ ریاض احمد کی کرپشن اور اس کے بیٹے کی بدعمالیوں کے بارے میں ثبوت جمع کر رہا ہے۔ شاہدرہ کے قریب ایک اور فیملی کا کھوج بھی ملا ہے جن کی بیٹی کو عادی اور اس کے ایک دوست نے بلیک میل کیا ہے۔ جلد ہی اس واقعے کے ثبوت بھی سامنے آ جائیں گے۔ عمر ذرا احتیاط سے، عروبہ نے التجا آمیز لہجے میں کہا، تم بچوں کو ٹھیک سے پتہ نہیں ہوتا کہ تمہاری تکلیف پر تمہارے پیدا کرنے والوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہے۔ آنٹی اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب اوکھلی میں سر دے ہی لیا ہے تو موصلوں سے کیا ڈرنا۔ آپ تنہا عورت ہو کر انصاف کے حصول کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، یہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے، اور میں اپنی ہمت طاقت کے مطابق اس میں شرکت ضرور کروں گا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا آنٹی اب میں چلتا ہوں، امی بھی آپ سے ملنے کے لیے بے چین تھی، 2-3 دن تک وہ علی کے ساتھ آپ کے ہاں چکر لگائیں گی۔ عروبہ بولی، کل کسی چینل والے کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ ہمارے کیس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہے، تھوڑا وقت مانگ رہا تھا۔ تو آپ آنے دیں ان لوگوں کو، جو کچھ پوچھتے ہیں آپ ان کو بتائیں۔ ہاں اگر حریم ان کے سامنے آنا نہیں چاہتی تو نہ آئیں۔ اب یہ کھلی لڑائی ہے آنٹی، اور یہ کئی محاذوں پر لڑنا ہوگی۔ عروبہ کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکلتے ہوئے عمر نے بے ساختہ اس دروازے کی طرف دیکھا جس کے پیچھے حریم موجھل ہوئی تھی۔ شاید اس نے خاموشی کی زبان میں اسے بھی الوداع کہا تھا۔ عمر کے جانے کے بعد عروبہ کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہو رہا تھا کہ عمر جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے اپنائیت اور انسانی ہمدردی تو ہے ہی، کوئی اور جذبہ بھی ہے، ایسا جذبہ جس کا تعلق حریم سے ہے،
حریم کے لیے عمر کی آنکھوں میں اس نے بے پناہ عزت کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی دیکھا تھا، کچھ ایسا جس کو کوئی بھی عورت بہت جلدی محسوس کر لیتی ہے۔ ایک جھٹکے سے عروبہ کی آنکھ کھلی، وہ پسینے میں شرابور ہو رہی تھی، سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ پنکھے کی آواز کے علاوہ کمرے کے اندر یا باہر کسی قسم کا شور نہیں تھا۔ سنہری دھوپ پردوں سے چھنتی ہوئی اندر آ رہی تھی اور کمرے کو تھوڑا سا روشن کر رہی تھی۔ عروبہ نے آج پھر وہی خواب دیکھا تھا جو پچھلے برسوں میں وہ 20 مرتبہ دیکھ چکی تھی۔ ایک جنگل نما جگہ ہے جہاں ٹیڑھی میڑھی پگ ڈنڈیاں ہیں، کہیں کہیں جنگلی پھولوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ کچھ جانور ہیں جو اسے گھیر رہے ہیں، پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ فرار کا راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہی۔ شاید حریم بھی اس کے ساتھ ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی آگے نکلتی ہے۔ اسے اپنے ارد گرد سفید گلاب کے پھول نظر آتے ہیں جن پر خون کے چھینٹے ہیں۔ یہ کس کا خون ہے؟ یہاں کون مرا ہے؟ کیا وہ اور حریم بھی اسی طرح مر جائیں گی؟ جانوروں کی نامانوس آوازیں قریب تر ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ کون سے جانور ہیں؟ جب ان کے نکیلے دانتوں کی کٹ کٹ اس کے کانوں میں گونجتی ہے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی ہے۔ وہ آج بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا دل اس کے سینے میں مشین کی طرح چل رہا تھا۔ کام والی کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے سو گئی تھی۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا، 12 بج رہے تھے۔ اسے ماہین کو اسکول سے لینے جانا تھا۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور حریم اندر آئی۔ عروبہ نے فوراً اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے اور گردن کا پسینہ پونچھا۔ ماما، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حریم نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، پتہ نہیں آج گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ چلو خیر، میں ماہین کو لینے جا رہی ہوں اور پکانے کے لیے چکن بھی لے آؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے عروبہ نے واش روم کا رخ کیا۔ چہرے پر مسلسل پانی کے چھینٹے ڈالے تو اسے کچھ سکون محسوس ہوا۔ تب اس نے الماری سے اپنی بڑی چادر نکالی اور باہر کا رخ کیا۔ ماہین انگلش لینگویج کی کلاس لے رہی تھی اور آج کل اس کی جلدی چھٹی ہو رہی تھی۔ وہ اسے خود ہی لینے جاتی تھی۔ پچھلے 3-4 روز سے گاڑی چونکہ مسلسل مسئلہ کر رہی تھی، اس لیے وہ پیدل ہی نکل جاتی تھی۔ 1 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ نہیں تھا۔ ماہین کو اسکول سے لے کر اس نے چکن شاپ کا رخ کیا جو سڑک کے پار مارکیٹ کی پچھلی طرف تھی۔ عروبہ اور ماہین پہلو بہ پہلو چل رہی تھیں۔ سڑک پر معمول کا ٹریفک تھا۔ اچانک ایک تیز رفتار کار عقب سے آئی اور اس نے بلند آواز میں ہارن بجایا۔ عروبہ کو یہی لگا کہ وہ گاڑی ان کے بالکل عقب میں ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ واقعی عقب میں تھی اور تیز رفتاری سے ان کی طرف آ رہی تھی۔ عروبہ بے ساختہ چلائی اور ماہین کو اپنے ساتھ دھکیلتی ہوئی فٹ پاتھ سے نیچے اتر گئی۔ برق رفتار گاڑی بس چند انچ کے فاصلے سے ان کے پہلو سے گزر گئی۔ اس کی اڑتی ہوئی گرد سے ماہین بری طرح کھانسنے لگی۔ ارد گرد کی راہگیروں نے بھی چونک کر یہ منظر دیکھا۔ گاڑی موڑ کاٹ کر ایک قریبی سڑک پر اوجھل ہو چکی تھی۔ چند افراد ہمدردانہ انداز میں ماں بیٹی کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ کسی نے کہا، کچھ چرسی لگتا ہے حبیث، یہاں شاید پی رکھی تھی۔ کوئی اور بولا، گاڑیوں میں بیٹھ کر ان لوگوں کو پیدل چلنے والے کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں، اس حرامزادے کا نمبر نوٹ کرنا چاہیے تھا۔ عروبہ کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ماہین کا رنگ بھی ہلدی تھا۔ عروبہ نے نیم پختہ راستے سے شارٹ کٹ لیا اور چکن وغیرہ خریدے بغیر ہی پریشان حال گھر واپس آ گئی۔ ابھی وہ چابی سے گیٹ کا لاک کھول ہی رہی تھی کہ اس کے موبائل فون پر کال آئی۔ نمبر اجنبی تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگا کہ اس کال اور ابھی تھوڑی دیر پہلے پیش آنے والے واقعے کا آپس میں تعلق ہے۔ ہیلو، عروبہ نے کہا۔ جی عروبہ میڈم، کیسے حال ہیں آپ کے؟ کون بول رہا ہے؟ عروبہ نے بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی جلدی بھول بھی گئے آپ؟ اچھا ہاں، یاد آیا۔ اس سے پہلے آپ کی بیٹی حریم سے بات ہوئی تھی نا؟ میں آپ کا خیر اندیش ہمدرد ایڈوکیٹ انور شاہ عرض کر رہا ہوں، اس نے تقریباً لفنگوں والے انداز میں کہا۔ کیا تکلیف ہوئی ہے تمہیں؟ اور تمہیں منع کیا گیا تھا نا کہ اب ادھر کال مت کرنا، عروبہ نے تپے لہجے میں کہا۔ پھر ذرا توقف سے بولی، ہمیں دھمکانا چھوڑ دو ورنہ تکلیف میں آ جاؤ گے۔ ارے واہ، کیا بات کہی ہے آپ نے۔ او میڈم، تکلیف تو ابھی ابھی آپ کو ہی ہے۔ بہت بڑا دل ہے آپ کا، اپنی تکلیف کو بھول کر دوسروں کی تکلیف کا سوچتی ہیں آپ۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عروبہ نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ میڈم، آپ سمجھ تو گئی ہوں گی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا ہے۔ پیاری سی بیٹی ہوتی ہے آپ کے ساتھ، اسی طرح لوگ نقصان کر کے نکل جاتے ہیں، کوئی پکڑنے والا پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ برا وقت آ گیا ہے۔
اس حبیث نے مصنوعی افسوس کا اظہار کیا۔ عروبہ کو اپنی کن پٹیاں پھٹتی ہوئی سی محسوس ہوئیں۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، دیکھیں جی، اب آپ جس چکر میں پڑ رہی ہیں، اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر بہت ہوشیار اور چکنا رہا کریں۔ جوان بچیاں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ، 100 سجن 100 دشمن۔ آخری الفاظ اس نے چبا چبا کر ادا کیے۔ حبیث کی اولاد، ڈرپوک انسان، تو اس وقت ہے کہاں؟ سامنے آ کر بات کر، تیری آنکھیں نہ نکال دی میں نے تو کہنا، عروبہ نے چنگھاڑتے ہوئے کہا۔ ارے اتنا غصہ میڈم، میں آپ کے آس پاس کہاں، میں تو اپنے آفس میں ہوں۔ بس ایک ہمدردی کا جذبہ ہے جس کی وجہ سے دل کی آنکھ آپ پر اور آپ کے پیاروں پر لگی رہتی ہے۔ زمانہ خراب ہے اور بیٹیاں جوان ہیں آپ کی۔ ویسے تو آپ خود بھی اتنی گئی گزری نہیں، تھوڑی سی رعایت کے ساتھ آپ کو بھی جوان ہی کہا جا سکتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب صرف یہ تھا۔ بکواس بند کر، عروبہ سینے کی پوری قوت سے چڑھاڑی۔ تو حرامزادہ ہے اور تیرا وہ باس تجھ سے بڑا حرامزادہ ہے۔ بتا دے اس سور کو بھی کہ ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں ڈرنے والے۔ پتہ نہیں کہ شدید تیش کے عالم میں وہ کیا کچھ بولتی چلی گئی۔ پھر اسی کیفیت میں اس نے اپنا سیل فون کھینچ کر فرش پر مارا۔ فون کے پرزے ادھر ادھر بکھر گئے، جن میں ٹوٹی ہوئی اسکرین کی کرسیاں بھی تھیں۔ اس کے مرحوم نانا ایک فوجی افسر تھے۔ عروبہ کی رگوں میں ان کا خون تھا۔ کبھی کبھی جب غصے کے عالم میں یہ خون اس کے اندر جوش مارتا تھا تو اس کا چہرہ لال بھبکا ہو جاتا تھا۔ اسی دوران میں حریم گھبرائی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتری اور دروازہ کھولا۔ 15-16 سالہ ماہین نے وحشت زدہ انداز میں ماں کا بازو تھام رکھا تھا۔ ماما کیا ہوا؟ حریم نے تقریباً چلاتے ہوئے پوچھا اور ماں کو بازو سے پکڑ کر اندر لے آئی۔ ماما آخر بات کیا ہوئی ہے؟ اوپر چلو میں بتاتی ہوں، عروبہ نے جیسے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ دراصل وہ چند لمحے کی مہلت یہ سوچنے کے لیے چاہ رہی تھی کہ حریم کو پوری بات بتائے یا نہیں۔ اسے ڈر تھا کہ حریم زیادہ ہی نہ گھبرا جائے۔ ابھی اس کے نروس بریک ڈاؤن کا پہلا واقعہ بھی اسے بھولا نہیں تھا۔ عروبہ اپنی چادر ایک طرف رکھ کر صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ حریم فوراً اس کے لیے پانی لے آئی اور خود بھی ماں اور بہن کے پاس بیٹھ گئی۔ ماہین کا چہرہ بھی حالات کی سنگینی سے کی چگلی کھا رہا تھا۔ حریم بولی، ماما دیکھیں، مجھ سے کچھ چھپانا نہیں۔ اس مشکل میں جتنی ثابت قدم آپ ہیں اتنی ہی میں بھی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ریاض کے اس چمچے وکیل کا پھر فون آیا ہوگا۔ عروبہ نے ایک گہری سانس لی اور حریم کو شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ ساتھ ساتھ وہ حریم کے تاثرات بھی دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ جان کر ایک اطمینان سا ہوا کہ حریم کے چہرے پر پہلے کی طرح ہلدی نہیں پھری تھی۔ وہ بتدریج خود کو حالات کے سانچے میں ڈھال رہی تھی اور مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بولی، ماما آپ فکر نہ کریں، ہم ان گیدڑ بھبکیوں سے نہیں ڈریں گے۔ اس کو نہ اس کا باپ بچا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے آوارہ کتے۔ اب یہ لوگ جو اچھے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا کیس مضبوط ہے اور بہت جلد اس حبیث انسان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ عروبہ جب حریم کو اس انداز سے بات کرتے ہوئے دیکھتی تھی تو اسے لگتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس کی جوان بہادر بیٹی اس کے کندھے سے کندھا ملائے کھڑی تھے۔ ماہین دبی دبی آواز میں بولی، ماما یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہمیں گاڑی کے نیچے دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ حالو یاور حیات کو فون کر کے بلائیں۔ کچھ دیر تینوں ماں بیٹیوں میں اس موضوع پر بات ہوئی، پھر فیصلہ ہوا کہ اس بارے میں تھوڑا سا اور سوچ لیا جائے۔ حریم نے جیسے چونکتے ہوئے کہا، ماما مجھے یاد ہی نہیں رہا، جب آپ باہر تھی سمینا آنٹی کا فون آیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہماری طرف آنے کے لیے گھر سے نکل رہی ہیں، علی بھی ان کے ساتھ ہے۔ اوہ، پھر تو وہ پہنچنے والے ہوں گے۔ تم ایسا کرو، لاؤنج کو دیکھو، میں کچن میں جاتی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد سمینا آنٹی اور علی ان کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ رسمی گفتگو ہو رہی تھی۔ اسی دوران میں باریال بھی ٹیوشن سے آ گیا اور علی کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ دونوں بڑے دنوں سے کہیں اکٹھے جانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ سمینا آنٹی حسب معمول کچھ فروٹس بھی لے کر آئی تھیں۔ حریم فروٹس کے شاپرز کچن میں رکھنے گئی تو سمینا آنٹی نے عروبہ سے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، عروبہ سب خیریت ہے؟ عروبہ ایک دم چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بولی، دراصل دروازے کے پاس تمہارا موبائل ٹوٹا ہوا پڑا ہے، اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ عروبہ اندر سے سٹپٹا گئی۔ پریشانی میں ان تینوں کو یاد ہی نہیں رہا تھا
کہ ٹوٹے ہوئے موبائل کی باقیات دروازے سے اٹھانی ہیں۔ پہلے روبا نے سوچا کہ وہ اس بات پر پردہ ڈال دے، کوئی بھی جواب پیش کر دے، لیکن پھر اسے ایسا کرنا اچھا نہیں لگا۔ آنٹی سمینا ایک سچی غمخوار اور ہمدرد تھی۔ روبا نے ہمیشہ ان کی جانب ایک حوصلہ بخش کھچاؤ محسوس کیا تھا۔ اس نے مناسب الفاظ میں یہ ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ انہوں نے اس واقعے کی اتنی ٹینشن لی کہ انہیں بلڈ پریشر کی گولی کھانا پڑ گئی۔ انہوں نے اپنی پیشانی کا پسینہ اپنی اوڑھنی کے پلو سے پونچھتے ہوئے کہا، اللہ پاک تمہیں اور تمہارے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ دور انصاف کا نہیں، طاقت کا ہے۔ کمزور کو ہر دروازہ بند ملتا ہے اور طاقتور کو دیواریں بھی راستہ دے دیتی ہیں۔ تم نے اور تمہارے بچوں نے انصاف کے لیے آواز بلند کر کے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ سب لوگ تمہارے فیصلے کو سراہ رہے ہیں، تعاون کی پیشکش بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے روبا کہ بالآخر یہ لڑائی تم کو اکیلے ہی لڑنی ہے۔ اس بات کا اندازہ تو مجھے ہے باجی، روبا نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ آنٹی سمینا نے کہا، عمر اور اس کے ابو بھی تم لوگوں کے اس جدوجہد کو بہت سراہتے ہیں۔ خاص طور پر عمر کا تو سارا دھیان ہی تم لوگوں کی طرف لگا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب ہمیں اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تمہیں پتہ ہی ہوگا، ڈیوٹی سے واپس آنے کے بعد اس کا سارا وقت اسی سوچ بچار میں صرف ہو رہا ہے۔ اب وہ اور اس کا دوست محسن رضا سوشل میڈیا پر بھی اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ سب چیزیں ہمارے فائدے میں جائیں۔ لیکن آنٹی سمینا کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ باجی آپ بات کریں، میں سن رہی ہوں۔ وہ ذرا توقف سے بولی، بس اروبا، میرا دل بہت دکھتا ہے۔ میری کوئی بیٹی نہیں۔ میں جب بھی حریم کو دیکھتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو وہ بالکل ایسی ہی ہوتی، اتنی ہی پیاری، ایسی ہی معصوم۔ اس نازک سی جان پر جو ظلم ٹوٹا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ پتہ نہیں کہ وہ اس ظلم کو کیسے سہ رہی ہے۔ ابھی تو یہ صرف اوچھی دھمکیاں دے رہے ہیں، پھر اوچھی کارروائیوں پر بھی اتر آئیں گے۔ آپ کیا چاہتی ہیں باجی؟ اروبا نے شکستہ آواز میں پوچھا۔ بس تمہاری اور تمہارے بچوں کی سلامتی اور ان کے لیے ایک اچھی زندگی، وہ اشک بار ہو کر بولی، اور پھر جیسے بے ساختہ کہا، اروبا کبھی کبھی تو میرا دل کہتا ہے کہ تم ان بچوں کو لے کر کہیں دور چلی جاؤ، کسی اور شہر، کسی اور جگہ، ان کو اپنے پروں کے نیچے سمیٹ لو، ایک نئی زندگی شروع کرو جس میں ان کے لیے کوئی بدنامی نہ ہو، کوئی ان کی طرف دیکھ کر دبی دبی سرگوشیاں نہ کرے، کوئی ان کی طرف انگلی نہ اٹھائے، ایک نارمل زندگی۔ روبا نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہیں ایک سچی ہمدردی کی بنیاد پر کہہ رہی ہیں، لیکن اب وہ اتنا آگے آ چکی تھی کہ واپسی میں نقصان کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اس دوران میں باریال اور علی بھی باتیں کرتے ہوئے لانج میں آ گئے۔ سمینا اور روبا کو آنسو پہنچ کر موضوع بدلنا پڑا۔